الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اطاعت گزار ہو، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ جب تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر دی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اپنی نعمت کے ساتھ، اور تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور لازماً ایسا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی چند آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی طویل صورتوں میں ایک صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ ہے کہ جو قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ان دونوں بڑی صورتوں کو شمس و قمر یعنی سورج اور چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح مفسرین نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے جوڑے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کائنات میں جوڑا جوڑا پیدا کی، تو صورتوں کے بھی جوڑے کہ جس میں ایک صورت کا مضمون دوسری صورت کو مکمل کرتا ہے یا اس کی بات کو آگے بڑھاتا ہے، یا کہیں اگر بات مختصر ہے تو اگلی صورت کے اندر اس کی وضاحت پیش ہو جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کہ جو قرآن مجید کی پہلی دو بڑی صورتیں، یعنی پہلی تو سورہ فاتحہ ہے جس میں 7 آیات ہیں، تو یہ بقرہ اور آل عمران، تو اس میں بھی بالکل یہی تعلق ہے کہ ایک بات اگر کسی ایک صورت کے اندر مجمل یعنی مختصر بیان ہوئی ہے تو اگلی صورت کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اسی طرح اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اگر ایمان کا پہلو غالب تھا تو سورہ آل عمران کے اندر اسلام کا۔ اب ایمان اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے؟ ذرا ایمان جو ہے وہ اس کا تعلق آپ سمجھیں کہ ایمانیات سے ہے، عقیدے سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہے اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا۔ تو تفصیل آتی ہے، یعنی سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر ایمانیات کی بات کی گئی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر اس کی جو ہے کہ اسلام۔ بقرہ میں خطاب اگر یہودیوں سے ہے، غالب حصہ اس کا اہل کتاب سے خطاب ہے تو اہل یہود سے ہے، تو آل عمران میں خاصا حصہ نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کائنات کو اور فطرت کے امور کو بیان کیا ہے، تو سورہ آل عمران کے اندر
یہاں صفات الہی کی بات کی گئی ہے جو اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کا تعلق بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادلوں کی صورت کے اندر آئیں گی جو اس پر سایہ کریں، بدریوں کی صورت میں آئیں گی۔ اس لیے اس کا مطالعہ کرنا، اس کے منتخب حصوں کا مطالعہ کرنا، اس میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے جو کہ مباحث ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر کہ جو واقعی ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کو وجود میں لا رہے ہیں کہ جس کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہود اور نصارہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے کہ دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں بچائیں اس سے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو غضبناک ہوا اور یا جو پھٹکارے ہوئے ہیں جن پر تیری طرف سے لعنت ملامت کی گئی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہود اور نصارہ۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ جو دونوں امتیں تھیں یہ اپنے وقت کی مسلمان امتیں تھیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل اپنے دور کے اندر حضرت موسیٰ کے ماننے والے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امت ہیں، ہم پر آیات نازل ہوئی ہیں، ہم پر اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نصارہ کہتے تھے ہم نبی کی امت ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی آیات جو کہ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، تو گویا اپنے وقت کی جو مسلمان امتیں یہ دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو معزول کیا ہے تو کن بنیادوں پر معزول کیا ہے؟ ان کے جرائم کیا تھے؟ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان دونوں امتوں کے خلاف فرد جرم، جس کو آپ چارج شیٹ کہتے ہیں یا جس کو آپ ایف آئی آر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایف آئی آر کاٹتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ نے کیا کیا ہے۔ اور ان میں سے دو تین چیزیں تو بہت ہی اہم ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تبدیلی کی، اپنی مرضی کے مطلب بیان کیے، انبیاء کا تمسخر اڑایا ہے، طعن و تشنیع کیا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کیا۔ یعنی یہ بڑے جرم ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے در بیان کیا ہے۔ تو یہاں یہی والی بات، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کو کھڑا کر رہا ہے، اور وہ امت کون سی ہے؟ امت محمدی۔ اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں جو ہماری پسندیدہ امتیں تھیں، اور جن پر ہمارے انبیاء، بنی اسرائیل پر تو کئی انبیاء آئے نا۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تھے۔ حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، یاد رکھیے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، کہ جو بکھر گئی تھی اپنے مرکز سے، اپنی چراگاہ سے دور ہو گئی تھی، میں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ تو گویا کہ جو سبق بھول گئے تھے یہود، حضرت عیسیٰ ان کو وہ سبق یاد دلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ شریعت وہی تھی جس کو شریعت موسوی کہتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر یہ نبوت آ گئی اور پھر یہ پورا واضح ہو گیا کہ اب یہ دین مکمل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ دیکھو یہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا کام کی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہ لوگوں کو تو اچھائی کا اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرد جرم ہے۔ یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے ان کی فرد جرم کہ دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھولے بیٹھے، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں لیکن میں زیادہ فوکس کروں گا اس کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی کو روکے، اور در حقیقت یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے۔
یعنی گویا امت کا لفظ بیان کیا اس میں خیر کہا گیا، اس میں دعوت کا لفظ ہے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ ہے، یہ ایک ہی آیت کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یعنی یہ لفظ اس کے اندر بیان کی گیا۔ امت کا لفظ جماعت کے اندر بھی ایک خاص ہے، یعنی ایک بڑی جماعت کے اندر بھی ایک گروہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے امت کا لفظ، کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ ویسے تو یہ کام سب کا ہے، کنتم خیر امت۔ دیکھیے اگر اس سے پہلے آپ نے سورہ عصر پڑھی ہے، سورہ عصر کے اندر بھی کہا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ کہ جو یہ چار کام کریں گے وہ ان خسارے سے بچ گئے ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ سب کا کام ہے، یعنی کچھ مخصوص گروہ کا کام نہیں ہے، سب کا یہ کام ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ ان لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اور نیکی کی طرف بلانے میں اس پر جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ تو گویا یہ کام سب کا کام ہے، کوئی اس کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان اہل ایمان کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی خبرگیری کریں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، ایمان کے تقاضے اور لوازمات کیا ہیں، اس ایمان کو اختیار کرنے کے بعد میرے اوپر کیا چیز لازم آتی ہے، عمل صالح، پھر اپنی زندگی کو ان کاموں پر لگانا کہ جو پاکیزہ ہوں، پھر اپنے تک محدود نہ رہنا، وتواصوا بالحق، دوسروں کو بتانا، اور ظاہر جب دوسروں کو بتائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی، تو جو مشکل پیش آئے اس میں صبر سے کام لینا۔ صبر ایک بہت جامع لفظ ہے، اس کے اندر برداشت بھی ہے، اس میں مستقل مزاجی بھی ہے، اس میں پابندی دکھانا بھی ہے، اس میں اپنی دھن پر قائم رہنا بھی ہے، اور اس میں جو کہ اپنے مقصد اور منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا، اس سے سب مراد۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر کہا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم اے اہل، دیکھیے بات اوپر سے کہاں سے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے ہے، یعنی اہل ایمان سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی بات شروع ہو رہی ہے تو خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے، خطاب ان لوگوں سے ہے جو پہلے ہی دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اور آگے جا کر کیا کہا جا رہا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ہو تو تم سارے اہل ایمان، لیکن تم اہل ایمان کے اندر بھی ایک گروہ تو خاص طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہی کام کرے۔ دیکھیے آپ ایک اجتماع کرتے ہیں نا، اجتماع کے اندر جو ہے کہ سب لوگ شریک ہوتے ہیں، سب کو بلایا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم نے جو ہے کہ اس کا پروگرام کے انتظام کرنا، جو لوگ آئیں گے ان لوگوں کا استقبال کرنا ہے، ان کو نشستوں پر بٹھانا ہے، ان کو نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے ہم اس اجتماع کے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ پیرا دینے والے پیرا دے رہے ہیں، پانی پلانے والے پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلانے والے کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن گویا کہ ہر گروہ کا ایک خاص متعین کام ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر تو خیر کا کام، ایمان اور عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تو سب کا کام ہے، لیکن ایک گروہ کا تو خالصاً یہ کام ہے کہ یدعون الی الخیر، یدعون دعوت دینا، پکارنا، بلانا، کہ وہ جو ہے کہ صبح و شام ان کی دھن یہی ہے، ان کی لگن یہی ہے، ان کا شوق یہی ہے، ان کا انہماک یہی ہے، ان کی ترجیح یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا ہے۔ یہ یہاں یعنی کوئی کہ فوکس بات کی جا رہی ہے، یعنی اجتماعیت کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں گے۔ خیر کیا ہے؟ خیر سے مراد حدیث میں بیان کیا گیا قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے، اس کا نام خیر۔ ہر وہ چیز خیر ہے جو قرآن کے اندر ہے اور جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہدایت دی ہے، جس کی رہنمائی کی ہے، وہ خیر ہے۔ تو خیر سے مراد جو ہے کہ قرآن اور نبی اکرم سنت کا اتباع ہے۔ اور دعوت کا مطلب کیا ہے؟ بلانا، پکارنا، یاد دلانا، متوجہ کرنا، تبلیغ کرنا،
تلقین کرنا، یاد دہانی کرانا، یہ دعوت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یدعون الی الخیر، اور پھر آگے کہا گیا ہے اور پھر اور وضاحت کی گئی ہے، یہ ایک تو خیر ہو گئی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور منکر کو جو ہے کہ وہ اس سے باز آنے کا کہتے ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں۔ اب معروف اور منکر، معروف ان تمام ظاہری اور باطنی قول اور فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ معروف، اور جو ناپسند ہے وہ منکر ہے۔ اور یہ اس ایک مقام پر نہیں کہا گیا بلکہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، اور آگے کہا گیا کرتے کیا ہو، تم جو ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ بات کہی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے بالکل تمہیں امت وسط بنا کر پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے اوپر، ہم نے اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی رکھا ہے۔ اور کئی مقامات پر جو ہے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کی صفات کے اندر جو ہے پھر ان کی خوبیاں بیان، دیکھیں جہاں گروہ کا تذکرہ ہے پھر گروہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کی خاصیت کیا ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو بنایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، ہم درد اور غم گسار ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور جو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی اگر گروہ کا تذکرہ آیا ہے تو پھر پوری وضاحت بیان کی گئی ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا عمل کیسا ہے، ان کی اجتماعی زندگی کیسی ہے، ان کے دل کی حالت کیا ہے، ان کی سرگرمی کیا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی۔ اور پھر یہ والی بات بھی کی گئی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی یہ اس گروہ کا، یعنی وہ گروہ محض اس تک محدود نہیں ہے کہ وہ اس ایمان کے تقاضے سمجھنے کے بعد صرف وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر مگن ہے، اس کو اپنے ذاتی اعمال کی فکر ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کہ نمازیں ادا کرتا ہے، تسبیح بجا لاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان جس دل میں داخل ہو جائے اس سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر نہ ہو، اسے وہ اپنے ماحول سے لا تعلق اور بیگانہ رہ جائے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس حقیقت کو اس نے پا لیا، اب اس روشنی کو وہ اپنے ارد گرد موجود ایک ایک فرد تک پہنچائے گا، اور اس کا نام کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو پھر وہ اس پر راضی نہیں ہوگا کہ صرف اللہ کی مرضی پر میں تنہا ہی چلوں، میں اس اللہ کی مرضی کی طرف، میں میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں میں کیوں نہ ان کو بھی لے کر چلوں، وہ میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، میری اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ میرے ہمسائے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ میری برادری اور وہ میرا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میری قوم بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تاکہ وہ اس پورے دین کو غالب کر دے دنیا کے تمام دینوں کے اوپر، جو ہے پھر یہ منزل آ جاتی، پھر یہ منزل، پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کی اس میں مگن ہو جائے۔ وہ جو شیطان جو ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، اس میں جو ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یعنی ابلیس کا مشیر یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے دل میں جو ہے کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور تو پھر صرف جو ہے کہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تسبیح کے دانے پر دانہ ہے، تو یہ میں تو تیری مخلوق کو بہکانے کے لیے ہر وقت جو ہے کہ چوکس ہوں، میں تو نمازوں کے اندر بھی آ کر جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ان کے خشوع و خضوع کو توڑتا ہوں، میں تنہائیوں کے اندر آ کر بھی جو ہے ان کی تنہائیوں کو خراب کرتا ہوں، میں ان کی آنکھوں کو آوارہ بنا دیتا ہوں، میں ان کے کانوں کے اندر سیسا اڈیلتا ہوں، میں ان کے دل کے اندر جھوٹی تمنائیں پیدا کرتا ہوں، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں یہ اس سے کیا مراد ہے کہ مومن وہ نہیں،
جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی اجتماعیت پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جب وہ اکیلا ہے اس کے خیالات پاک ہو، اس کی نظر پاک ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نگاہ بدن کا چراغ ہے، اگر نگاہ پاک ہے تو تیرا پورا وجود روشن ہے، اگر تیری نگاہ ناپاک ہے تو تیرا پورا وجود جو ہے کہ وہ اندھیروں اندھیر ہے۔ اس لیے کہ جو چیز بھی ہے وہ تیرے وجود کے اندر سے، آنکھ کے اندر سے جائے گی، اس لیے کہ پاک، اس لیے ہر وقت یاد، اور یہ کہا گیا نا کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو، ہر وقت جو ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے نگران موجود ہیں جو تمہارے عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے نا، تاکہ میں ایک دم مجھے فکر بندی ہو، پریشانی ہو کہ میرا کوئی عمل۔ اور پھر قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ انسان جب کتاب دیکھے گا، اپنی رپورٹ پڑھے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ یا اللہ کوئی چیز بھی اس میں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی تو نہیں ہے جو اس میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ بندہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میرا معمولی سے معمولی کا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تمہارے سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ وہ، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا خیال کہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اس لیے کہ تم اپنے ارد گرد کچھ اور اپنے ساتھیوں کو مددگار، اگر تم دعوت کا کام کرو گے تو گویا تم اپنے اوپر مزید پہرے دار بڑھاؤ گے، تم اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرو گے، تاکہ کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جو تمہارے ساتھ مل کر چلیں گے، جو تم ان کا خیال رکھو گے، تمہارا خیال کریں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تم ان کو نصیحت کرو گے اور تمہیں نصیحت کریں گے، تم ان کو صبر کی تاکید کرو گے وہ تمہیں صبر کی تاکید کریں گے، اور یوں اسلامی اور پاکیزی اجتماعیت جو ہے اس کا بانڈ اور اس کا جسے کہتے ہیں کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر جو ہے ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہاں جو کہا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ پھر جو ہے مومن وہ ہوگا کہ جس کا ایمان پھر اس کو بے چین کرے گا، پھر اس کو چوکس رکھے گا کہ جہاں بھی کوئی برائی ہوگی وہ اس برائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے کہ جدا کرے گا، اور جہاں کہیں اچھائی ہوگی وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ مومن وہ ہوگا کہ اگر نیکی کا مارکا ہے تو وہ اپنے آپ کو شناخت کرے گا نیکی کے ساتھ، اگر بدی کے ساتھ کشمکش ہے تو وہ اپنے آپ کو بدی کے ساتھ پنجہ آزمائی میں داخل کرے گا۔ اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے نا، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ وہ جو ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے گا، وہ جو ہے کہ زبان سے روک سکتا ہے، زبان سے روکے گا۔ اس کی بے چینی جو ہے، آپ فلسطین نہیں جا سکتے، آپ ایران نہیں جا سکتے، لیکن آپ کی بے چینی، آپ کا اضطراب جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ ایمان کے کس درجے کے اندر۔ آپ کی مجلسیں بتائیں گی کہ آپ کو اپنے ایمان والوں کی فکر ہے کہ نہیں فکر، آپ کو ارض الانبیاء کی پشیمانی ہے کہ نہیں پشیمانی۔ آپ اپنے ارد گرد اس ماحول کو طاری کرنے کی کوشش کریں گے جس کے نتیجے کے اندر آپ کم از کم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ایمان دار ہونے کا یا ایمان والا ہونے کا میں نے ثبوت دیا ہے۔ تو یہاں یہ بڑی بات ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو گویا اس ایک آیت کے اندر میں نے مختصر کر دیا، اس ایک آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے گروہ کی، تم میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور جماعت دین کا تو اصولی جماعت۔ کئی احادیث ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اگر دو آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے اپنے میں سے کسی ایک کو ذمہ دار بنا لیں۔ جماعت کی اتنی تاکید۔ حدیث کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ دین بغیر جماعت کے نہیں، اور پھر آگے کہا کہ جماعت بغیر سموتات کے نہیں، کہ جہاں بھی دین ہوگا، دین کا کوئی نظام ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی وہ، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے ذمہ دار ہوگا اجتماعی طور پر۔ تو گویا یہ دین تو ہے ہی اجتماعیت، ویسے تو یہ پورا کام پوری امت کا ہے، لیکن ایک گروہ خاص طور پر اسی کو یہ کام کرے، یعنی آپ بحیثیت مسلمان بھی اس کام کے لیے آپ پابند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آپ کے سپرد کیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اب جو ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب میرے بعد آنے والی جتنی امت ہے وہ ہم سے پہلے والے بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے بھی ہیں۔ ہم سے ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پیچھے والوں سے ان کا سوال ہوگا، اور ہمارے بعد جو انسان پیدا ہوں گے ان سے یہ سوال ہوگا کہ اللہ کا دین اور اللہ کے رسول کا پیغام جو تم تک پہنچا ہے
تو کتنا تم نے اس کو سمجھا، کتنا اس پر عمل کیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ کتنا تم نے دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پس جو تم میں سے یہاں حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور یہاں یہی بات کی کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ، پہنچاؤ۔ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی تو وہ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ کو رزق حلال کا پیغام مل گیا ہے، اگر نماز باجماعت کا آپ کو پیغام مل گیا، اگر آپ کو اچھے اخلاق کی سمجھ میں آ گئی ہے تو یہی آپ کو کر۔ یہ کبھی کبھی تو احادیث کے اندر اتنی چھوٹی سی بات کی گئی ہے کہ آپ اس کا اہتمام بھی کر لیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ کی مجلس میں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک فرد آئے گا کہ جو جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ زبان نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اور یہ خوشخبری نکل رہی کہ ابھی اس مجلس میں ایک بندہ داخل ہوا چاہتا ہے کہ جو جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور جس نے تازہ وضو کیا ہوا تھا، اور اس کے چہرے سے، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو والا۔ وہ بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن جو ہے کہ اللہ کے رسول نے پھر مجلس برپا کی، آپ نے پھر یہی بات کی۔ صحابہ میں اشتیاق بڑھا، دیکھا کہ وہی بندہ آیا ہے اور اس کی وہی کیفیت ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کی۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا ایک ہی فرد کے متعلق، اور وہی بندہ آیا اس خاص وقت میں۔ تو یہ سوچ کر عبداللہ بن عمر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجلس میں موجود تھے، عمر ان کی تھوڑی تھی۔ وہ بندہ جب نکلا شاید نماز پڑھ کر یا مجلس کے ختم ہونے کے بعد، تو وہ اس کے پیچھے بھی چلے گا، چونکہ وہ ان کے اندر جاننے کی طلب تھی، جستجو تھی۔ بچپن میں انہیں جو ہے کہ نعمت ایمان میسر آ گئی تھی اور بڑا ان کے پاس علم تھا، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے گھر چلے گئے اور اس کو جھوٹا بہانہ کیا کہ بھئی میں مسافر ہوں اور میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں یہ جانوں تو صحیح کہ اس بندے کے اندر ہے کیا بات کہ جس کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ بشارت دی کہ جنتی۔ تو وہ سمجھتے کہ بہت عبادت کرتا ہوگا، بہت صدقہ خیرات کرتا ہوگا، ساری رات جاگ کر جو ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رات کو جو ہے وہ بندہ سو گیا، کروٹ جب لیتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، صبح اللہ کا نام لیتا اٹھتا تھا، نماز فجر پڑھتا تھا، نہ جو ہے کہ اس نے کوئی غیر معمولی جو ہے کہ کوئی ذکر و اذکار کیا، نہ کوئی صدقہ خیرات کیا۔ تو تیسرے دن یا اگلے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس نے معذرت کی کہ میں نے آپ سے ایسی بہانہ کیا تھا، اصل میں تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنتی ہے۔ تو اس نے کہا میرے اندر میں تو نہیں سمجھتا میرے اندر کو خاص، یعنی اس نے خود یہ کہا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑے مایوس سے ہوئے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی گر مل جائے گا، مجھے کوئی ٹوٹکا مل جائے گا اور میں اس پر عمل کروں گا یا میں بتاؤں گا دوسروں کو۔ تو وہ جانے لگے رخصت ہو کر۔ اس نے پیچھے سے آواز دی ہے کہ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں دن گزارتا ہوں تو میں اپنے دل میں شام کو جائزہ لیتا ہوں کہ میرے اندر، میرے دل میں کسی کے متعلق جو ہے کہ کوئی رنجش اور کوئی کدورت اور کوئی کینہ موجود نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں یہی وہ چیز ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز، اب مجھے بتائیے۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے بھائی کے متعلق کوئی کدورت، کوئی رنجش، کوئی کینہ، کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کو جو ہے کہ آپ تقویت دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایمان کی بھی اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ تو گویا آپ کو اگر ایک چیز مل گئی ہے تو کیا آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے؟ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں اگر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنوں کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ بھئی تم اپنے دل کو دوسروں کی طرف سے صاف کر لو، اپنے رزق کو پاک کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، دوسرے کے لیے جو خیر خواہ بن جاؤ۔ کچھ نہیں دے سکتے تو تم اس کے لیے اچھا لفظ بولو یا چپ رہو۔ بعض اوقات تو یہ بھی کہا گیا سلامتی کے ساتھ اس کا استقبال کرو، السلام علیکم کے ساتھ۔ کچھ نہیں دے سکتے اس کے ساتھ چل جاؤ، ہمدردی کر سکتے ہو تو ہمدردی کر دو، اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اس کے ساتھ آنسو بہا لو، یہ بھی تو اچھا اخلاق ہے۔ تو گویا ایمان والا وہ ہے کہ جو
اس کے پاس وہ اس ایمان کی نعمت کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، بلکہ آگے جا کر جو ہے کہ وہ ان کو کیا کرتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں کہا گیا الدین النصیحہ، کہ دین تو نصیحت ہے، یعنی مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ دین نصیحت ہے۔ قیلا لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کتابوں کے لیے، اور ائمۃ المسلمین اور عامۃ الناس کے لیے۔ بھئی اگر آپ سے بڑا بھی ہے اس کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کو بتائیں حقیقت کیا ہے، بتائیں حقیقت کیا۔ حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا کہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی اماں جو ہے انہوں نے اس کو روکا، حضرت عمر رک گئے اور بالکل سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے۔ تو لوگوں نے کہا عمر جو کوڑا لے کر ساتھ چلتے تھے اور جس مجلس میں موجود ہوں تو کہتے تھے کہ شیطان وہاں سے گزر نہیں سکتا، اتنا زبردست ان کا جو ہے کہ وہ ایمان تھا اور اتنا روب اور دبدبا تھا، لوگ دیکھنے کہ ایک بوڑھی سی عورت کے آگے کھڑے ہیں سر جھکا کر۔ تو جب وہ فارغ ہوئے بی بی کے جانے کے بعد تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی امیر المومنین یہ کیا؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے کہ جس کی آواز 7 آسمان پر سنی گئی ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے۔ تو اس جس کی آواز آسمانوں پر سنی گئی ہو تو عمر جو ہے کہ اس کی بات کیوں نہیں تسلی کے ساتھ سنے گا؟ تو پھر یہ ائمۃ المسلمین، تو پھر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ سچی بات کرے گا، وہ دو ٹوک بات کرے گا، وہ غلط کو غلط کہے گا، ٹھیک ہے اس میں حکمت بھی ہوگی، اس میں ترتیب بھی ہوگی، اس میں حفظ مراتب بھی ہوگا، کسی بڑے چھوٹے کا احترام اور شفقت بھی ہوگی، لیکن وہ اپنی سچی بات کرے گا۔ تو کہا گیا کہ دین نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تمہارے جو ہے تمہارے مسلمانوں کے ائمہ یعنی لیڈروں کے لیے، اور عام مسلمانوں کا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے یہ کہا گیا۔ تو آپ نے موقع کہا کہ یہ امر بالمعروف نہی منکر، اگر یہ کام نہیں، اور ایک حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ تمہیں میں بتاؤں تمہیں اس دور کے متعلق کہ جب تمہاری عورتیں طغیان میں مبتلا ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فسق کے راستے پہ چل پڑیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، جب لوگ تربیت نہیں کریں گے، جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے، آپ گھر میں نہیں کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں تربیت کا ماحول ختم ہو گیا، اب جو ہے کہ دفاتر کے اندر، اب ہمارے معاشرے کے اندر، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں کے اندر اور ہمارے مساجد کے اندر بھی اب تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جہاں تربیت کی جائے، کوئی بات نہیں کرتا۔ ادھر ادھر کی تو بے شمار آپ کو مباحث ملیں گے، بہت سارے پیغام ملیں گے، لیکن یہ چیز کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، طرز عمل کو جو ہے کہ درست کریں، اب اس کا جو ہے کہ کم ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ پھر لوگ جس راستے کو مرضی سے سمجھیں گے نکلتے چل جائیں گے، اور شیطان جو ہے وہ تو جھوٹی آرزوؤں کے اوپر انسان کو پالتا رہتا ہے اور پالتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ عورتیں سرکشی کریں گی اور نوجوان جو ہے وہ فسق اور گناہ کے راستے پہ چل پڑیں گے، اس لیے ضرورت اس چیز کی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا، مگر کب جرائم کو دیتا؟ کہ جب لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو جو ہے کہ روکنے کی سخت رکھنے کے باوجود بھی وہ گزر جائیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا گونگے شیطان بن جائے، تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو جو ہے کہ عذاب کے سپرد کر دیتا۔ وہ سورہ غالباً کون سی صورت ہے؟ سورہ انفال ہے کہ جس کی یہ آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگ ہیں، وَلْتَقُمْ، وہ جو ہے نا کہ اور جو ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن کو جو ہے نا کہ وہ فتنے میں مبتلا کر دیا، اور جن کا وبال ان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان تک ان کا وبال محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ پورے عام انسانوں کے اوپر جو ہے کہ وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ کیوں لے گا؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو حق پتہ تھا، سچ پتہ تھا، اچھائی پتہ تھی، انہوں نے نہ گھر میں تبلیغ اور تلقین کی، نہ اولاد کی تربیت کی، نہ ان کا جو اپنا دائرہ ہے کہ جس دائرے میں وہ حیثیت رکھتے تھے وہاں انہوں نے کسی کو کوئی بات کی، اور جہاں جن کو موقع ملتا تھا۔ اور چونکہ مفاد کا چکر ہے تو اس لیے اب ہمارے جو ہے کہ خطباء اور علماء بھی وہ بات نہیں کرتے جس سے لوگ ناراض ہوں۔
وہ نہیں کرتے. وہ رزق حلال کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اولاد کی تربیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو ہے کہ کچھ رد عمل آئے گا تو بات نہیں کرتے، وہ اپنی باتوں کو محدود کر لیتے. امر بالمعروف میں مراد ہے جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہمیں کہنا. پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے تک، نماز کی پابندی کرنے سے لے کر اچھے اخلاق کو اختیار کرنے تک، یہ سارا کا سارا کام امر بالمعروف اور نہی منکر سے ہوتا ہے. پھر وہ جو کہا گیا کہ اللہ کے ایک حد کو قائم کرنا، نہ جانے کتنے سالوں کی بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک اللہ کی قائم کی حد کو قائم کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.